راضیہ مرضیہ خورشید فلک ہے زہرا، راضیہ مرضیہ خورشید فلک ہے زہرا، فخر کونین محمد کی جھلک ہے زہرا۔ ایک جبریل گداگر نہیں گھر کا تیرے، ایک جبریل گداگر نہیں گھر کا تیرے، تیرے حسنین کا درزی بھی ملک ہے زہرا، تیرے حسنین کا درزی بھی ملک ہے زہرا۔ اوڑھ کر پاکوں نے دیکھو یہ بتایا ہم کو، اوڑھ کر پاکوں نے دیکھو یہ بتایا ہم کو، ذکر چادر کا تیری حشر تلک ہے زہرا، ذکر چادر کا تیری حشر تلک ہے زہرا۔ ناظرین ناظرات، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ عدیل صاحب اور علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ ذکر ہو رہا تھا شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن و سنت کی روشنی میں، جس کے آج چوتھے پروگرام میں ہم سنت و احادیث کی طرف جا رہے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں ایک تاریخی جملہ کہہ دیا جناب عدیل صاحب نے کہ رضی اللہ بننا ہے یا رضی اللہ کہلوانا ہے تو آپ کو سیدہ کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں چلتا ہوں قبلہ سید عباس عابدی صاحب کی طرف، کہ جن کے پاس بہت ساری احادیث، بہت سارے احکام سنت موجود ہیں جو شان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتے ہیں۔ تو سنت و حدیث کی روشنی میں قبلہ شان سیدہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے شان بھائی آپ کی خدمت میں، اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور تعزیت بھی پیش کرتے ہیں ان ایام کی مناسبت پر، اور سلسلہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کا جاری و ساری ہے، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم نے گزشتہ 3 پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج ہم حدیث کا سہارا لے کر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عظیم بی بی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور یہی ایک روش، صحیح روش بھی ہے ان ہستیوں کے بارے میں ہم اپنے خیال کو اور اپنے تصور کو اور اپنی معلومات کو کسی بھی صورت میں کافی نہیں جانتے ہیں۔ خیالی دوڑانے سے، خیالی گھوڑے دوڑانے سے حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انہی ہستیوں کا سہارا لینا ہوگا کہ جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بی بی کو وہ مقام عطا کیا، وہ کیا فرماتا ہے، اور جس گھر میں سیدہ عالمین کی رحمت کے لیے رحمت بن کر آئی وہ کیا فرما رہا ہے، یا جس زندگی میں زوجہ بن کر یہ عظیم خاتون جنت تشریف لے جاتی ہیں، تو وہ جو شوہر نامدار ہے علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، ان کی نگاہوں میں شہزادی کونین کا کیا مقام ہے۔ پھر آپ کے خود فرزند، آپ کی خود وہ اولاد کے جو نور سے متصف اور متصل ہے، وہ مرکز عصمت و طہارت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہوگا کہ ہم نقل کریں بجائے اس کے کہ خود کسی چیز کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ خود نام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات کی طرح جس کے نازل فرمایا، نام آپ کا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاید کسی نے پوچھا یا آپ نے خود فرمایا کہ میری بیٹی کو اللہ نے فاطمہ کا نام دیا اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ خود اور ہر وہ شیعہ کے جو اس گھر سے وابستہ ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔
اور جدا ہے۔ فاطمہ کہتے ہیں ایک منفرد شخصیت کو، ایک انوکھی ہستی کو، ایک جداگانہ حیثیت رکھنے والی خاتون کو۔ تو سرکار فرماتے انی سمیت ابنتی فاطمہ، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، لأن اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ عز وجل نے فطمہا و فطم من احبہا من النار، کہ آپ کو اور آپ کے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے در سے محبت کرتے ہیں جہنم سے جدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ نام میں یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ عرفا اس کو دوسرے انداز میں لیتے ہیں کہ اگر فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ جو جداگانہ ہے، منفرد بفرد ہے، دوسروں سے سوا ہے، تو پھر اس اعتبار سے بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فاطمہ ہے کہ آپ کی شان و منزلت تک کائنات کی کوئی خاتون پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اب تمام خواتین عالم سے جدا مقام رکھتی ہیں۔ آپ کا مرتبہ مریم سے بھی، جناب حوا سے بھی، جناب آسیہ سے بھی، جناب سارہ اور ہاجرہ سے بھی سوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاطمہ نام دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ضمنی طور پر ہماری اپنی تربیت کا بھی سامان مہیا ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند نام ایسے ہیں کہ اگر ان ناموں کو اپنے بچوں کے لیے ہم چن لیں تو جن بچوں کے ایسے مبارک نام ہوں گے ان گھروں میں شیطان کا دخول نہیں ہوتا، اور غربت اور فقیری اور تنگ دستی بھی اس گھر کو دستک نہیں دے سکتی کہ جس گھر میں ایسے نام والے بچے رہتے ہوں۔ ان میں کون سا ہے؟ فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ، کسی گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا اگر اس گھر میں نام ہو، فیہ اسم محمد اگر نام ہو، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا جعفر، یا طالب، یا عبداللہ، یا فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ نام ہے کہ ان ناموں پر اگر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو گھر میں فقر و تنگ دستی داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک شرط ضرور ہم بتاتے چلیں کہ نام رکھ کر کے اس نام کا پاس و لحاظ بھی رکھا جائے، اس نام کا اعتبار بھی رکھا جائے، اس نام کی لاج بھی رکھی جائے۔ لاج رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تھوڑا سا اداس معلوم ہو رہا تھا۔ فرمایا کیا بات ہے، کس غم نے تجھے گھیر رکھا ہے؟ کہا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ تو کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے۔ اچھا یہ بتا بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کی جدہ کے نام پر میں نے اس بچے کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جو کیفیت روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اپنی جدہ کا نام سنا کھڑے ہوئے تھے، زبان مبارک پر اس نام کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اور پھر اسی نام کو زبان پر دہرا کر کے سجدے میں چلے گئے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر کہتے ہیں اذا سمیتہا فاطمہ فلا تصبھا ولا تلعنہا ولا تضربھا، اب اگر بچے کا نام تو نے فاطمہ رکھ دیا ہے تو خبردار نہ اسے کبھی گالی دینا، نہ کبھی اس پر لعنت کرنا، اور نہ کبھی اس بچی کو مارنا۔ گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کے تصور میں وہ سارا منظر آ گیا تھا کہ جہاں بی بی نے مصائب کا سامنا کیا، اور پھر دنیا نے جس بے رخی کا مظاہرہ کیا، گویا اسی نور فاطمہ کے ایک نور کے ٹکڑے نے اس کو محسوس کیا، اور پھر یہ بات کہی کہ نام بھی اگر رکھ دیا نا اپنی بچی کا تو خبردار اس کو مارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو تکلیف نہ دینا۔ آگے ہم ایک اور بہت اہم حدیث کا سہارا لیتے ہیں، صرف نام کی بات کر رہے تھے۔
اس نام کی برکت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی نحوست اور ہر طرح کی کے نحس کو انسان کے گھر سے اور اس کے وجود سے الگ کر دیتا ہے اس نام کی برکت سے کہ جس کا نام سیدہ سلام علیہ کے نام پر ہو. ہم مزید باتوں کو مختصر کر کے حدیث ہی کا سہارا لیتے ہیں. اب ذرا اس حدیث پر کوئی غور کرے. عجیب و غریب حدیث ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے. لوگ انا انزلنا کے سورے سے اس کو یاد کرتے ہیں اور تقریباً مسلمان سارے کے سارے کم از کم اس سورے کو ازبر یاد رکھتے ہیں. سورہ انا انزلنا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی رات کو شب قدر بتایا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شب کی عظمت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایک سوالیہ جملہ رکھا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ذرا اس حدیث پر توجہ کیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. فرمایا کہ جس کسی نے بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لی جس طرح سے اس کو حاصل کرنے کا حق ہے تو اس نے شب قدر کو درک کر لیا. سبحان اللہ. جس شب قدر کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس شب قدر کو درک کسی نے نہیں کیا نا آج تک. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، آخری راتوں میں سے ایک رات کون سی ہے کوئی درک نہیں کر سکا ہے. فرماتے ہیں اگر کسی کو سیدہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو وہ شب قدر کی عظمت بھی سمجھ جائے گا. گویا اس ایک جملے میں معرفت کا ایک سمندر اس ولی خدا نے اور چھٹے امام نے رکھ دیا ہے کہ اگر تمہارے بس میں شب قدر کا ادراک نہیں ہے تو یقیناً سیدہ کی معرفت کا ادراک بھی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ادراک کر سکو، اس کو سمجھ سکو. جب تم نے شب قدر کا ادراک نہیں کیا تو سمجھو یہ بھی تم نے نہیں کیا. کیا بات ہے. کافی چیزیں اس میں مماثلت رکھتی ہیں. ایک شب قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، فرشتے زمین پر آئے ہیں. بی بی کا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کا جو مقام ہے وہ بی بی کا مقام ہے. دوسری بات یہ کہ شب قدر کا ادراک اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی جان جائے کہ اس کی کیا عظمت ہے اور جان کر اس رات کوئی ایک چھوٹا سا بھی گناہ کر ڈالے تو عذاب الہی سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا. سیدہ کی قبر بھی مخفی ہے. اگر جان جائے اور جان کر کے اس قبر کی کوئی بے حرمتی کر ڈالے عذاب لازمی ہے، یقیناً عذاب اس پر نازل ہو سکتا ہے. شب قدر کا تعلق قرآن سے ہے، بی بی کا تعلق بھی قرآن سے. عجیب ہے. عجیب یہ ہے کہ جبرائیل امین نے سارے پیغام پہنچا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل بھی کر دیا. اب کوئی پیغام آنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اسپیشل جبرائیل امین جب تک سیدہ زندہ رہی روزانہ آیا کرتے تھے. پیغام کوئی نیا نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ کے خزانے علم سے کچھ ایسے موتی چن چن کر لاتے اور سیدہ کی تسلی خاطر کی خاطر پیش کرتے ان علم کی موتیوں کو جن کو سیدہ سنتی اپنے غم اور اپنے اندوہ کو
کم کرنے کا اسے ذریعہ بھی قرار دیتی ہیں، اور ابوالحسن سے مولا کائنات سے فرماتی کہ آپ اسے املا کریں، لکھیں، میں نے جو ابھی جبرائیل سے علم خدا سے لیا ہے وہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لکھیں۔ مولا کائنات لکھتے، یہ 75 دن یا 72 دن یا 92 دن کہ جو سرکار کی رحلت کے بعد سے آپ کی اپنی رحلت کے وقت تک آپ نے ایک پورا صحیفہ تیار کروایا، وہ علم کہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جانب سے آپ کو ملا اور آپ نے املا فرمایا اور سرکار مولا کائنات نے اسے لکھا۔ اسی کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہا، اور یہ ایک عظیم خزانہ ہے جس پر ہر امام معصوم نے فخر فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تخت ہے، تاج ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ امام فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا مصحف ہے کہ جو پوری کائنات کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ مصحف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ معصومین کے پاس امانت کے طور پر دست بدست ہوتا رہا۔ آج اس کے وارث اور یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ صحیفہ، وہ مصحف فاطمیہ موجود ہے، جس کو لے کر آئیں گے تو پوری کائنات پر حکومت کرنے کے لیے اس مصحف کا بھی بھرپور استفادہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ آخر کیا بات ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے اور آپ کی خدمت میں ایک علم کا دریا پیش کرتے اور آپ کی تسلی خاطر کا سبب بنتے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنی امپورٹنس دی گئی؟ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر اور اس دین کے مضبوط کرنے، محکم کرنے کی خاطر اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ کائنات میں کون سی ایسی مظلومہ ہے جو سیدہ کی مظلومیت کی برابری کر سکے؟ اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے، کہتے ہیں نا کہ سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے چکی پیس پیس کر۔ جس گھر میں فاقوں کا سلسلہ ہو اس گھر میں روٹی کھانے والے کتنے تھے جو اس قدر چکی آپ پیستی تھیں، چکی چلاتی تھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جتنا بھی رزق، جتنی بھی روزی مولا کائنات مدینے کی غربا میں تقسیم کرتے تھے، ان تمام گھروں میں جو روٹیاں جاتی تھیں وہ سیدہ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹیاں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ذکر آپ نے سنا سورہ حل عطا سے کہ کس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا کی ان روٹیوں کی فضیلتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات کی شکل میں بیان کر دیا قیامت تک کے لیے، اور پھر ان کی عظیم اللہ کے ساتھ نیت کو کہ جو اخلاص کی انتہا پر تھی اس کو اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ کہتے ہیں عطا کرنے کے بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا مانگتے ہیں نہ ہم شکریہ کے ہی منتظر ہیں، نہیں، ہم نے صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے خاطر۔ ایسی عظیم بی بی کا مقام ہم اور آپ کیا کوئی بھی درک نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جن معصوم ہستیوں نے آپ کے لیے فرمایا ہے اس کا کچھ حصہ ہم سمجھ کر کے دنیا تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جناب، یہ تھے سید عباس عابدی صاحب، نہایت خوبصورت طریقے سے اور بڑے ہی باریک نقطے کو انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ جاتے تھے چکی پیس پیس کر، اور تمام علاقے کے تمام گھروں کے اندر ان کے ہاتھ کی پکی روٹیاں جاتی تھیں، اور اس مزدوری سے وہ کتنے لوگوں کا پیٹ پالتی تھیں، اپنے شوہر، اپنے بچوں کا، اور ایک ان کے پاس خادمہ تھی۔ اور کہیں میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا انتظار کرتی تھیں کہ جب کبھی جنگ،
کا مال و اسباب آتا اور رسول خدا سب میں تقسیم کرتے، اور یقیناً حضرت علی کی وجہ سے ہی سلام اللہ علیہ الہ اسلام کی وجہ سے ہی تمام فتوحات ہوئی تھی، تو ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا تھا جتنا باقی اصحاب کو ملتا تھا۔ سب اصحاب لدے پھندے اپنے گھروں کو ہنسی خوشی سارا مال لے کر جاتے تھے، واحد ایک حضرت علی تھے جن کے راستے میں کتار بن جاتی تھی حاجت مندوں کی، اور جب وہ گھر آتے تھے تو وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے۔ ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا مختصر سا، اس کے بعد ٹیلی فون لائنیں کھل جائیں گی، آپ کو ہم شامل کریں گے۔ اپنے ٹیلی فون کے نزدیک رہیے، جو ہی وقفہ کھلے گا آپ اس میں شامل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی طرف۔